جی میرا سوال یہ ہے، قرآن میں جو کہا گیا ہے دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید، پوتر قرآن مجید کہتا ہے کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بات کو ہم سمجھیں، ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں گا، مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مان لو کہ ہمارے جو ہے باپ نے ہمیں کہیں بھیجا کہ فلاں کام کر کے آنا، اور باپ ہمارا اچھا اور سچا اور نیک ہے، اچھا انسان ہے، تو اس نے ہمیں بھیجا کہیں دور کسی جگہ پر۔ اب ہم وہاں پہنچ گئے اور باپ کا حکم تو ہمیں یاد ہے کہ باپ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اب وہاں پر ہم لگ گئے رنگ ریلیوں میں، ہے نہیں، رنگ ریلیوں میں باپ کے خلاف، جو باپ نے کہا تھا اس کے خلاف ہم لگ گئے۔ اب ہمیں یہ بھی دھیان ہے کہ باپ میرا سچا نیک ایماندار ہے، کیا ہے؟ نیک ایماندار ہے۔ ہم رنگ ریلیوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر اندر سے ہمیں خوف ہے کہ مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، مگر وہاں میں رنگ ریلیوں میں مست ہوں، تو اندر سے خوف ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں اس کام کو نہیں کر رہا ہوں اور میں اپنی منمانی جو ہے کر رہا ہوں، تو میں جب واپس لوٹوں گا تو میرا باپ مجھے مارے گا، ایماندار آدمی ہے، میں نے ٹائم کو خراب کیا تو مجھے مارے گا، اور وہ جو ہے جانتا ہے اس بات کو، پھر بھی جو ہے وہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، باپ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسی پرکار سے ہمارا بنانے والا ایک مالک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور اس نے ہمیں اس سنسار میں بھیجا ہے، اپنی رچنا کو رچ کر بھیجا ہے، اور ہمارا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ اپنی رچنا میں اس نے ہمیں ساری بات سمجھا رکھی ہے، اس کی مرضی کیا ہے یہ اس نے بتا رکھی ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب اس نے جیسا باپ نے بھیج دیا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہمیں وہاں پر، اسی پرکار سے اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے، اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، ہمارے لیے زندگی کے جو سادھن ہیں، کھانے کے، پینے کے، ہر چیز وہ پیدا کر رہا ہے، جیون کا سمے دے کر ہمیں سمے گزارنے کا جو ذریعہ ہے، روزی کا جو بھی چیز ہے، کپڑے ہیں، روزی ہے، ہمیں سب اس نے دے رکھے ہیں، اور ایک سمے دے دیا ہے، اور اپنی رچنا میں اپنی ہر مرضی کو رچ دیا ہے کہ وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اب جیسے اچھائی میں وہ سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے وہ بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اب انسان غور کرے کہ میرے مالک کی مرضی سچائی پہ چلنا ہے، اچھائی پہ چلنا ہے، اچھائی میرے مالک کی ہے، اسی لیے وہ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ برائی شیطان کی ہے، شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت اور بے چینی رکھی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ جنت کے شوق کیا ہیں بھائی؟ دیکھو، غور کرو اس کائنات میں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ دنیا موت کا گھر نہیں ہے؟ اس دنیا میں کتنے مرتے ہیں روز؟ اس دنیا میں گھومو پھرو، ہر انسان سے بات کرو، پوچھو کہ بھئی یہ بتاؤ تمہاری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے کل کا بھروسہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ اگلے کل کا نہیں، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگلے ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہر انسان جانتا ہے اس بات کو، لیکن پھر بھی جو ہے دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتا رہتا ہے، مال دولت کی دوڑ لگاتا رہتا ہے۔ یہ جنت کی اچھائیں ہیں، جیون اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، جان انسان کی جب چاہے جب اٹھا لے۔ تو اب اصل عقل وہ ہے جو اپنے مالک کی طرف غور کرے، اس جیون کی حقیقت پر غور کرے۔ تو جنت کے شوق اس دنیا میں پورے کرنے میں لگا ہوا ہے انسان، جو بھی شوق پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جنت کے شوق ہیں۔ اچھا، اب جہنم کے خوف کیا ہیں؟ جہنم کا خوف یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، اللہ نے اچھائی میں سکون پیدا کیا، برائی سے بے چینی گھبراہٹ پیدا کی، اب بجائے اچھائی پر چلنے کے، سکون حاصل کرنے کے، امن شانتی حاصل کرنے کے، اب وہ برائی کو چن رہا ہے، برائی کو پسند کر رہا ہے۔ تو انسان کے اندر پھر ایک ایسی خوف ہے، جیسے میں نے بتایا تھا مثال دے کر کہ باپ نے بھیجا کام کے لیے، اب وہ کام تو نہیں کر رہا، رنگ ریلیوں میں مست ہے، مگر اندر سے خوف ہے۔ اسی پرکار سے برائی پر چلنے والے کے اندر خوف ہوتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے اندر سے، جو موت پر مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے،
اور پھر وہ مجھ سے حساب لے گا، اور میں نے اس کی مرضی کے خلاف چلا ہوں تو مجھے پھر سزا دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی عقل جو ساری عمر گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پھر وہ لاسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی میرے شریر کو جو ہے جلا دینا، اس کی راکھ بنا دینا، گنگا میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ کیوں؟ تاکہ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، مالک نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اچھائی پہ چلنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، ہیں اس کی کھوج کرتا، میں غور کرتا اور اپنے مالک کو پسند کرتا، مالک کو راضی کرتا، مالک کے حوالے دل کر دیتا، تو پھر جنت کی اچھائیں موت کے بعد پوری کرتا میری وہ، لیکن میں اس کی مرضی کے خلاف چلا۔ اب وہ موت کے بعد مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے، وہ مجھے پکڑے گا، تو میرے شریر کو تم جلا دینا تاکہ مجھے زندہ نہ کر پائے۔ یہ کم عقل انسان کی پہچان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہی رسم چلی آ رہی ہے، لوگ شریر کو جلاتے ہیں، اس کی راکھ کو گنگا میں بہاتے ہیں اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑاتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ ان لوگوں کو سمجھ ہے؟ وہ مالک جو چاہے کر دے، ہیں کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو اسی شریر کے انگوں کے ساتھ کبھی بھی زندہ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسان کو یہ جیون اس لیے دیا ہے، اس مالک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ ہمارے جیون کے مقصد، سارا نچوڑ کیا ہے؟ اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ اب سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اس مالک کا احسان ماننا اور پھر اس کی صحیح پہچان کرنا، پھر اس کے حکموں کو پہچاننا، پھر ان پر چلنا۔ تو اب ہم سمجھے بات کو کہ دلوں کو سکون جب انسان اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرے گا۔ بھائی انسان کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بن دیکھے اپنے مالک کو پہچانے، بن دیکھے اس سے ڈرے، بن دیکھے اس کی کھوج کرے، اس کی مرضی کو پہچانے اور اس کی مرضی پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جائے اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا اس کا انعام پائے، جنت میں انعام پائے۔ اب ہم سمجھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے، یعنی جس نے اللہ کے لیے اتنی کوشش کی کہ دل میں اللہ کی محبت پالی، پھر اللہ سے امید پر جہنم کا خوف نکل گیا، یہ سکون ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ کشش انسان کے اندر ہے، اللہ کی محتاجی ہے۔ اب جب انسان اس رچنا کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، تو اس پر لعنت برستی ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہے اس پہ برستی ہے، اور وہ جو ہے بے چین رہتا ہے۔ اگر جیون کے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے مالک کی کھوج کرتا ہے، جیون کے صحیح مقصد کی طرف غور کرتا ہے، اپنے مالک کی کھوج کرتا ہے، صحیح پہچان کرتا ہے، اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر اپنے مالک کو سچائی سے پہچانتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، جیون کے صحیح مقصد کو جانتا ہے، تو اس کا اندر کا پھر اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنی قدرت دکھاتا ہے، پھر اس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، موت کے بعد جہنم میں جانے کا خوف اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اسے یہ امید ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے، اپنے بنانے والے مالک کے لیے اتنی کوشش کی، اب میرا مالک نے مجھے اثر دکھا دیا ہے، اور اب وہ میرے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا کرے گا، مرنے کے بعد میں اپنے مالک کی طرف لوٹوں گا تو وہ میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، جہنم کا خوف، نرک کا خوف اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی سکون کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تمام اچھائیاں، بھلائیاں سب اللہ کی ہیں، اور جب انسان اچھائی بھلائی کی بات سنتا ہے اور اس پہ چلتا ہے تو حقیقت میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر تو دنیا میں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر، سچائی پر چلے گا تو میں تجھے دنیا میں بھی سکون دوں گا، اور مرنے کے بعد بھی امن شانتی سکون والی سورگ میں تجھے داخل کروں گا، جو موت سے پوتر ہے، دنیا سورگ کی دکھوں سے پوتر ہے، بیماریوں سے پوتر ہے، موت سے پوتر ہے، بڑھاپے سے پوتر ہے، ہر دکھ اور پریشانی سے پوتر ہے۔ اور اگر تو دنیا میں میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا تو دنیا میں بھی تجھے برائی پہ چلے گا تو دنیا میں بھی تجھے بے چین کر دوں گا، تیری زندگی جہنم کے جیسی بنا دوں گا، نرک کے جیسی بنا دوں گا، اور مرنے کے بعد تجھے نرک میں داخل کروں گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اللہ کی مرضی یہی رچنا ہے۔
याद रखें, जो अल्लाह की रचना है ना, यही उसकी मर्जी है। जो उसकी मर्जी के खिलाफ चलेगा, अच्छाई को छोड़कर बुराई पर चलेगा, वो मरने के बाद तबाह हो जाएगा। ज़िंदगी जीने के यही दो रास्ते हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, सच पर चल या झूठ पर चल। सच और झूठ अल्लाह ने सबको समझा रखा है। अब इन दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं कुरान मजीद में कि अच्छाई का अंजाम मौत के बाद स्वर्ग है, बुराई का अंजाम मौत के बाद नरक है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है। यहाँ इम्तिहान के लिए जीवन का समय दिया गया है और यहाँ एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हमें एक एक घड़ी हमें गिन के दी गई है। जब वो समय पूरा हो जाएगा, इस दुनिया से जीने का समय हमसे छीन लिया जाएगा और फिर जो कर्म हम करके मरे हैं, हमें उसका बदला दिया जाएगा। इसलिए जब कोई मरता है और लोग उसके जनाजे, उसकी अर्थी के पास बैठकर रोते हैं, तो मौत का यमराज, मौत का फरिश्ता ऐलान करता है कि ए लोगों, तुम क्यों रोते हो? ये अपने मुकद्दर की रोजी पूरी खा चुका। एक एक दाना जो इसके नसीब में लिखा हुआ था, जो ये अपनी माँ के पेट से लेके आया था, वो उस अपना रिजक, अपनी रोजी खा चुका। एक दाना भी इसके नसीब का बाकी न रहा। और जो इसको जीवन का समय दिया गया था, एक एक सेकंड, एक एक मिनट ये अपनी गुजार चुका। अपने इम्तिहान का समय, परीक्षा का समय पूरा कर चुका जो इसको समय मिला था। अब तो इसके कर्मों का फल का बदला मिलेगा मौत के बाद। अच्छा, लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि इनके अंदर हमेशा जीने की, स्वर्ग की इच्छाएं, जन्नत की इच्छाएं अल्लाह ने रखी हैं कि हमें ऐसा साथ मिले जो कभी ना छूटे। लेकिन मेरे भाइयों, ये दुनिया तो मौत का घर है। हर संग छूट जाता है, हर रिश्ता टूट जाता है, हर संग छूट जाता है, हर दोस्ती टूट जाती है, हैं? तो यहाँ इसलिए लोग रोते हैं कि जन्नत की इच्छाएं हैं इनके अंदर कि हमें जो है हम कभी ना बिछड़ें, लेकिन यहाँ बिछड़ना है। अब देखो ना, जो इंसान अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझता है, कभी गौर नहीं करता कि ये हवा कौन चला रहा है जिसके द्वारा मैं सांस ले रहा हूँ, ये रोजी कौन पैदा कर रहा है जिसकी रोजी खाकर मैं जी रहा हूँ, ये पानी कौन ज़मीन में से पैदा करता है जिसे पीकर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, प्यास बुझाता हूँ। जालिम अल्लाह का इनकार करके, अल्लाह को भूल करके, हैं, अल्लाह से आस छोड़ देता है कि मेरा एक मालिक भी है जो मुझसे हिसाब लेगा, हैं, भूल जाता है वो, और फिर धरती पर फसाद फैलाता है खुलकर। फिर मरने के बाद जब वो जहन्नुम में डाला जाएगा, मरने के बाद जब वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, तो अल्लाह उनके लिए अपनी रहमत को की आस ख़त्म कर देगा। जैसे उन अपने मालिक को इस दुनिया में भूल गए थे और धरती पर फसाद फैला रहे थे, तो अल्लाह भी अपनी रहमत की आस ख़त्म कर देगा। उन्हें अल्लाह की बचाने की कोई आस ना होगी। अल्लाह फरमाएगा कि तुमने मुझे दुनिया में भूल कर धरती पर फसाद फैलाया, मेरी रचना के खिलाफ चले, जीवन के मकसद को पूरा ना किया, मेरे बंदों पर जुल्म किया, तुम मुझे भूल गए, भूल कर फसाद फैलाया। आज मैं भी तुम्हें भूल गया, जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। याद रखें, अल्लाह ताला भूलने से पवित्र है। इस मकसद में नहीं कहा जा रहा कि भूल जाएगा। अल्लाह ताला से वो आस छोड़ बैठेंगे, अल्लाह उन्हें कभी भी नरक में से नहीं निकालेगा। जो अल्लाह के दुश्मन बन के मरेंगे, अल्लाह का इनकार करके मरेंगे, बगैर मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ के मरेंगे, कुफ्र करके मरेंगे, शिर्क करके मरेंगे। तो मेरे भाइयों, जो इस दुनिया के चक्कर में जहन्नुम में, नरक में चला गया, उसके लिए ये दुनिया फरेब थी, धोखा थी, मकरो फरेब थी। दुनिया का नशा इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो, तो मेरे भाइयों, वो सिर्फ शराब का नशा नहीं है, उसमें हर नशा आ गया। दुनिया का जो भी नशा है, माल का नशा, दौलत का नशा, ज़मीन का नशा, जायदाद का नशा, जवानी का नशा, औरत का नशा, जो भी नशे हैं दुनिया के, उन सब नशों के बारे में कहा जा रहा है कि जब अल्लाह के सामने सर झुकाओ तो हर नशे से बाहर निकलकर होश व हवास में आकर अल्लाह के सामने सर झुकाओ। वही तुम्हारा खालिक और मालिक है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हें पालता है, उसका हक अदा करो। उसी ने तुम्हें जीवन दिया है, उस जीवन का जो समय है उसका हक अदा करो, उसी की इबादत करो, उसके सामने होश व हवास में सर झुकाओ। मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को अपनी मन की मर्जी का बादशाह बनाया है। अब इसे मन की मर्जी की छूट दे दी है, चाहे मेरी खोज कर और चाहे तू मुझे भूल कर दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करता रहे, हैं? हाँ, मगर यहाँ पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जन्नत की, स्वर्ग की दुनिया अलग है भाई।
وہ دنیا اور اس دنیا میں بہت بڑا فرق ہے. وہ دنیا موت سے پوتر ہے، یہ دنیا موت کا گھر ہے. وہ دنیا دکھوں سے پوتر ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. وہ دنیا بیماریوں سے پوتر ہے، یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے. وہ دنیا گندگی سے پوتر ہے، یہ دنیا گندگی کا گھر ہے. وہ دنیا ہر دکھ اور ڈر سے غم سے آزاد ہے. یہ دنیا دکھ اور غم میں بھری پڑی ہے، ڈر اور غم میں بھری پڑی ہے. میرے بھائیوں غور کریں، ہم جب بچہ پیدا ہو کر آتا ہے تو اس کی خواہش نہیں ہوتی دنیا میں. جب تو پیدا ہوا تو کتنا مجبور تھا، یہ جہان بھی تیری سوچوں سے بہت دور تھا. تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، دنیا کے سپنے نہیں. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے تو اس کا نفس پھر جاگتا ہے دنیا میں کہ میرے اندر مال ہو، میرے پاس دولت ہو، میری اچھی جاب ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی نوکری ہو. تو یاد رکھیں اس بات کو، ہم جب بچہ پیدا ہو کر آتا ہے تو اس کی خواہش نہیں ہوتی، نفس مرا ہوا ہوتا ہے. پھر دنیا میں جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی نفس اس کا زندہ ہوتا رہتا ہے. دنیا کی چاہت اور موت پر انسان کا نفس ہی مرتا ہے. یاد رکھیں، دنیا کی چاہت انسان کے اندر ہولے ہولے جاگتی ہے، اور موت پر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو منمانی ہے نا، منمانی، ظالم کی منمانی، جس نے اپنے من کو اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے پالنہار کے سامنے نہ جھکایا، منمانی کرتا رہا، موت پر اس کا نفس، اس کا من ہی مرتا ہے. پھر اس کی من کی مرضی پوری نہیں ہوتی ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے سورگ ملے، مگر جاتا ہے پھر نرک میں. تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کی مرضی اپنے اوپر غالب کر لی، حاوی کر لی، اور اپنے نفس کو مار لیا اب اللہ کے حکموں کے آگے، اب اللہ کو دل سے مالک قبول کر لیا، مان لیا، اس کی مرضی پہ چلا، مان لیا، وہ موت کے بعد ہر دکھ اور غم سے آزاد ہے. کیونکہ اس نے اپنے مالک کو پہلی دنیا میں راضی کر لیا، مالک کی مرضی پہ آ گیا، اپنی مرضی کو ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد اس کی مرضی کو پورا کرے گا. اور جس نے نہیں مانا، جس نے اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں بنا مالک کے آزاد سمجھا، یاد رکھیں موت کے بعد پھر وہ عذاب میں گر جائے گا، اس کی مرضی کاٹ دی جائے گی. تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کی مرضی اپنے اوپر غالب کر لی اور اپنے نفس کو مار لیا، وہ موت کے بعد ہر دکھ اور غم سے آزاد ہے، ورنہ اللہ کی سزا میں گرفتار ہے موت کے بعد. اور یاد رکھیں، جس نے اللہ کو دل سے ہوش و حواس میں مالک سمجھ کر قرآن کے دوارا اپنے نفس کو، اپنی روح کو برائی کی گندگیوں سے پوتر کر لیا، میرے بھائیوں مرنے کے بعد وہی کامیاب ہے، وہی اللہ کی جنت کے انعام کا حقدار ہے. سورہ شمس میں سنسار کا سچا مالک یہی فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو برائی کی گندگیوں سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا. اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا، برباد وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو، اپنے من کو، اپنی نفس کو برائی کی گندگیوں سے گندا کر کے مرا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مرا. میرے بھائیوں غور کریں، اس کائنات کی ہر چیز پر ایک بادشاہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اسی کا قانون چلتا ہے. ہر جیو اللہ کے پانی پینے کا محتاج ہے، کھانا کھانے کا محتاج ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، کرم کرنے کے لیے دن نکلنے کا محتاج ہے، آرام کرنے کے لیے رات کا محتاج ہے. تو یاد رکھیں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دے کر، زندگی کا سمے دے کر انہیں جیون جینے کے سادھن دیتا ہے. اگر اللہ ہوا نہ چلائے تو کوئی جیو دھرتی پر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ اگر روزی نہ پیدا کرے زمین میں سے تو کوئی بغیر روزی کھائے رہ نہیں سکتا. اللہ پانی نہ پیدا کرے تو بغیر پانی کے کوئی رہ نہیں سکتا. اللہ دن نہ نکالے تو کوئی کرم کر نہیں سکتا. اللہ رات نہ کرے تو کوئی آرام کر نہیں سکتا. کتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، غور کریں ہم کہ اس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم اس کا احسان اتار نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچان لیں. جو اپنے مالک کو پہچان لے، اسے راضی کر لے، اس کی دل میں محبت پالے. تو میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہوتے ہیں، بڑا نام ہوتا ہے زمین پہ ان کا، اور آسمانوں پر گمنام ہوتے ہیں. یعنی زمین پر تو ان کا بڑا نام ہے، بڑے گیانی ہیں صاحب، بڑے یہ ہیں کہ وہ ہیں، اور دھرم کے نام پر دھندا کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، مگر آسمانوں پر گمنام ہیں، کوئی نام نہیں ہے ان کا آسمانوں پر. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہوتے ہیں، زمین پر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی واہ واہ نہیں ہوتی.
کوئی نام نہیں ہوتا، اور آسمانوں پر وہ مسحور ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت پا لیتے ہیں، زندہ ایمان کی وجہ سے آسمانوں پر مسحور ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، عزت تقوی سے ہے، ہاں قوت سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے، عزت تقوی سے ہے۔ تقوی مطلب اندر سے اللہ سے ڈرنا اور برائیوں سے بچنا، اس کی محبت کو حاصل کر لینا۔ تو بھائی سچائی پر غور کریں اور اپنے مالک کی مرضی کو سمجھیں۔ جیون کا سمے جا رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کا صحیح مقصد جان پائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔